अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ने लगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी आप ज़रा ये देख लें कि हम अगर आगे चलते हैं तो अब इसके अंदर आ जाएगा जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब ये प्रॉब्लम्स हमने पढ़ने हैं कि देखिए हर एक पावर प्लांट को बनाने में क्या क्या मसाइल हमें फेस भी करना पड़ता है। ऐसे नहीं हो जाता कि बस आपने सोचा और इस तरीके से जी बन गया। और इस तरह तो किताब के ऊपर तो एक जनाब अली पावर स्टेशन को बनाना बड़ा आसान है कॉपी के ऊपर। ये प्रैक्टिकली इट इज़ अ वेरी टफ प्रोसेस एंड प्लस इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। इतने आसानी से ये चीज़ें नहीं बन जाती। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिक्वायर्ड होते हैं ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए। अब आप देख लें कि पाकिस्तान को इस टाइम पर तकरीबन ये जो दया मीर भाषा डैम पाकिस्तान बनाने जा रहा है, इसके लिए 2000 अरब रुपया चाहिए, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली भी अगर आप देखें तो इट इज़ 150 बिलियन डॉलर्स। तो पाकिस्तान की टोटल इकॉनमी 265 बिलियन डॉलर्स के दरमियान मूव कर रही है, जिसमें पाकिस्तान सारे काम करता है हर किस्म के। तो इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देखें तकरीबन इसके अंदर से आप बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो सूबों को दे देते हैं और ये आपको फॉरेन रिजर्व्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं। सो इट इज़ नॉट ईजी टू टेक, मतलब आपको ये बहुत स्लो प्रोसेस है। हर साल के अंदर आप 50 बिलियन डॉलर निकालेंगे ना, तो तब जब जाके कहीं पे ये प्रोसेस पूरा होगा। इस दफ़ा इस हुकूमत ने इस बजट के अंदर 500 मिलियन जो है वो 500 जो है वो क्या कहते हैं 500 अरब 500 बिलियन आप कहेंगे रुपीस, ठीक है। जो डॉलर्स में तो वैल्यू काफ़ी कम बनेगी, तकरीबन 30 to 35 बिलियन डॉलर बनेंगे शायद। तो आप ये देख लें कि 500 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो मुख्तस किए हैं ताकि दया मीर भाषा डैम को स्टार्ट किया जा सके। नाउ वो एक लेकिन हाइड्रो पावर स्टेशन है, ये भी बात याद रखिएगा। हाइड्रो पावर स्टेशन इज़ वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वन ऑफ द चीपेस्ट एज वेल। इट इज़ चीपेस्ट वे ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन दिस मेथड। वो क्या क्या प्रॉब्लम्स है ज़रा देखिएगा। फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर generations, dam are constructed. The water table in the nearby area of the dam rises. वाटर टेबल क्या होता है कि ज़मीन के अंदर पानी की मिकदार का बढ़ जाना वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इरोसिव हो जाती है ज़मीन, और जिसकी वजह से वो ख़ुद बता रहा है विच कॉजेज़ वाटर लॉगिंग एंड लैंड बिकम अनकल्टिवेटेबल। तो उसके अंदर आप उसके बाद फिर ये भी याद रखिएगा कि आप फिर कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं, कोई भी चीज़ उगा नहीं पाते हैं। फिर जी इन विंटर्स ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी गैदर्ड ऑन लार्ज स्केल। और विंटर्स के अंदर क्योंकि बारिशें ज़्यादा नहीं होती, पानी कलेक्ट ज़्यादा नहीं होता, तो आप विंटर्स का सद्देबाब नहीं कर पाते। फिर जी मोर ओवर द पॉपुलेशन ऑफ एरिया इज़ शिफ्टेड सम अदर प्लेस इफ़ अ डैम इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड इन दैट एरिया, क्योंकि डेफिनेटली वो एरिया लैंड भी अनकल्टिवेटेबल होता है। और दूसरी सबसे बड़ी ये भी डिसएडवांटेज होता है कि वाटर लॉगिंग की मदद से वहाँ पर आप बाद में घरों की तामीर करेंगे ना, तो घर गिरना शुरू हो जाएंगे या ज़मीन में धंसना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नीचे की मिट्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाती है, वो हार्ड नहीं रहती, ठीक है। अच्छा, ये बात भी आपको बतानी थी। और आपको जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये बतानी थी कि जो इसने देखा ना इन विंटर्स ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर, इस मसले को तो हल किया जा सकता है। वो कैसे कि प्रॉपर डैम्स भी बनाए जाते हैं ना साथ। जब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस बनाए जाते हैं तो साथ डैम्स बनाए जाते हैं। उन डैम्स का क्या मकसद होता है कि वो वाटर को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता उस पानी को निकाल कर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमारे पास इतना स्टोरेज ऑफ वाटर हो कि हम 6 महीने का पानी इकट्ठा कर सकें, तो देन इट विल बी हाईली मतलब कि वो बेनिफिशियल है हमारे लिए, ठीक है। तो फिर वो जो विंटर का टाइम है वो भी आपका रिकवर हो जाता है। अब फिर आगे बात, लेकिन ये जो इसका है ना प्रोसेस, ये जो अनकल्टिवेबल हो जाती है ज़मीन और वाटर लॉगिंग क्रिएट, ये जो है ना इस प्रॉब्लम को हल नहीं किया जा सकता। फिर है जी क्योंकि डेफिनेटली पानी ने जब उस ज़मीन के अंदर रहना है तो वो पानी रिश्ता तमाम पार्ट्स में चला जाएगा और वो फिर ज़मीन को नरम कर देगा। और इतनी नरम ज़मीन के अंदर कोई सी चीज़ की इस तरह प्रॉपर जो है वो उगाई भी नहीं होती कि आप उसके अंदर अगर पहले गंदम उगा रहे थे और चावल उगा रहे थे तो उगेंगे नहीं, उग सकेंगे। अच्छा, सो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय
تھرمل نیڈز یعنی یہ جو کوئلے وغیرہ کا سارا پروسیس ہے. کوئلے وغیرہ کی مدد سے بھی ہم جو الیکٹرک پاور جنریٹرز ہمارے پاس اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے جی, ان کے کیا کیا پرابلم ہے. سب سے بڑا پرابلم یہ کہ یہ نان رینیویبل انرجی ریسورسز آ گیا نا ورڈ, یعنی کہ آپ انہیں استعمال کریں گے اور یہ ختم ہوتے جائیں گے, اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا, جب یہ شارٹ ہو جائیں گے تو ان کی پرائزز بہت زیادہ ہائی ہو جائیں گی. دیٹ از وائی بیکاز دے آر رننگ شارٹ بائی ڈے اینڈ دیئر پرائزز آر شوٹنگ اپ. مور اوور فاسل fuels release smoke and other harmful gases in the atmosphere and which is not good for the atmosphere, causes pollution. پھر ہے جی many advanced countries use nuclear energy for production of electricity. ٹھیک ہے جی, ہم ابھی تجربہ کر رہے ہیں, ابھی تک ہم نے اس کو اپلائی نہیں کیا, لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان جنہوں نے ہمیں تحفہ دیا کہ ہم لوگ جناب علی 1998 میں, بہت سارے بچے تو تب شاید پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے, 1998 میں پاکستان ایک نیوکلیر پاور بنا ڈیو ٹو دس پرٹیکولر آور لیجنڈ سائنٹسٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان. ہی ٹولڈ ان دا لاسٹ یوم تکبیر 28 مئی 2020 کہ if government allow us to work on this nuclear power plant, we can remove this energy crisis within 10 years. یعنی کہ ودن 10 ایئرز ہی ہم ایسے 2 یا 3 پلانٹس بنا دیں گے کہ اس انرجی کرائسس کو ہم ختم کر دیں گے, لیکن اس کے لیے پھر ہمیں فل اتھارٹی اور فل سپورٹ گورنمنٹ کی چاہیے ہوگی. یعنی ڈیفینیٹلی فائنینس بھی چاہیے ہوگا, اور پھر باہر کی دنیا اگر آپ پہ اس ٹائم پر پریشر ڈالتی, کیونکہ پاکستان کو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے تو کوئی دنیا پوری کرنے نہیں دیتی, کیونکہ مسلم کنٹری کو کوئی اتنا ایڈوانس ہونے نہیں دیتا پورے ورلڈ میں, کیونکہ مسلمانوں سے یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر یہ طاقت پکڑ گئے تو پھر یہ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے, اور جب جنگ کریں گے تو پھر ہمیں یہ ہرائیں گے اور ہماری اسٹرینتھس ویک ہونا شروع ہو جائیں گی. دیکھ لیں پھر کلمے کا ڈر تو ہوتا ہے نا, تو جو ابھی تک یہود اور نصارہ جتنے بھی عیسائی ان کے دلوں میں اللہ نے ڈالا ہوا ہے, تو یہ ہمارے لیے بڑا ایڈوانٹیج ہے. گو کہ ہم بہت برے طریقے سے پسپائی کا شکار ہیں اور ہم بہت بری عادتوں میں پڑ چکے ہیں, ہم اپنے اصل کو کھو چکے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اپنے اصل کی طرف چلے جائیں, یہ میری دعا ہے. اور یہ آپ بچے ہیں کہ جو یہ کام کر سکتے ہیں, نماز پڑھیں بیٹا اور اچھے کام کریں, نیک نیت اسی کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہتا بھی یہی ہے کہ اگر مجھے منانا چاہتے ہو تو میری طرف رجوع کرو, پھر معاملات کو میرے پہ چھوڑ دو اور مجھ سے طلب کرو, پھر میں تمہارے لیے چیزوں کو بہتر کر دوں. اور پھر دیکھیں, ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے ایسے سائنٹسٹ ایجاد ہو جائیں اور یہ بن جائیں نیکسٹ ڈیز میں, کہ جو نیوکلیر انرجی کے اوپر کام کر سکیں, جو نیوکلیر سائنٹسٹ بن سکیں. تو ابھی آپ ذرا دیکھیں, نیوکلیر انرجی سے پروڈکشن تو الیکٹریسٹی کی ہوتی ہے, لیکن سٹل اس کے بھی کچھ مسائل ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے یہ, ٹھیک ہے, اس کا اکوپمنٹ بنانا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ رسکی بھی ہے. رسکی اس لیے ہے کہ دیکھیں ڈیفینیٹلی اگر یہ بلاسٹ کر جاتا ہے, اس کے اندر سے ریڈیو ایکٹیو ریز بھی نکلتی ہیں ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کے اندر سے, تو وہ پوری انوائرمنٹ کو پلوٹ کر سکتی ہے اور پھر لوگوں کے اوپر وہ ڈفرینٹ اپنے ایفیکٹس پیدا کر سکتی ہیں. اب دیکھ لیں کہ جاپان کے اندر جو ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جو حملہ کیا تھا جناب علی اس نے امریکہ نے سیکنڈ ورلڈ وار میں, اس کے اثرات یہ ہیں کہ آج بھی ان کی جو پیدائش ہوتی ہے بچوں کی, ان میں سے کسی کا جناب علی ٹانگ نہیں ہوتی, کسی کا بازو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ آپ کی ریپروڈکشن پر بہت زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے اور آپ کی جینز کے اوپر بہت زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے یہ جو ریڈیو ایکٹیو ریز ہوتی ہیں. آگے لکھا بھی آئے گا, دی ڈینجر آف ہارمفل ریڈیشنز لیکیج از آلویز دیئر. another problem with this method is the proper disposal of waste material, کیونکہ وہ ویسٹ مٹیریل بھی ہائیلی ریڈیو ایکٹیو ہوتا ہے, جو فشنیبل ہو چکا ہوتا ہے, یورینیم جو پھٹ چکی ہوتی ہے, جو ڈفرینٹ فریگمنٹس میں کریٹ ہو چکی ہوتی ہے. اب اس کو کہیں ایسی جگہ اپنے ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے کہ جہاں پر آبادی نہ ہو, کیونکہ وہ بھی اسٹل ریڈیو ایکٹیو ہوتے ہیں. اور پھر اتنی زیادہ ہیٹ جو ہوتی ہے نا, اس کو مینیج کرنا اتنا آسان نہیں ہے, اٹ از اے رسکی پروسیس. لیکن وہی بات ہے کہ جس طرح بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جیسے عبدالقدیر خان ہیں, جو بہت عرصہ امریکن لیبارٹریز میں بھی کام کر کے آئے, یہ لوگ بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کے نیگیٹیوز کو بھی جانتے ہیں. ناؤ فورتھ پوائنٹ, تو پاکستان کو اس پہ موو کرنا چاہیے, بٹ اٹ ریکوائرز منی ایز ویل, اینڈ اٹ ریکوائرز دا سیکنڈ تھنگ وچ از کہ کیش ایشو تو ہے ہی ہے اس کے علاوہ, لیکن اتنی ہی زیادہ تعلیم کی بھی ضرورت ہے, نالج کی بھی ضرورت ہے. سو انشاءاللہ ہماری یہ جو نیکسٹ لاٹ ہے یہ مزید پڑھ لکھ کے ابھر کے سامنے آئے گی اور ہم مزید بہتر طریقے سے پاکستان کو سرو کر سکیں گے. پھر لکھا ہے جی, سولر پاور اسٹیشنز is becoming very popular in these days. Solar energy is renewable. Renewable کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ایسی چیز ہے جو
اتنی زیادہ ریسورس میں ہمارے پاس پڑی ہے کہ جو ضائع نہیں ہو رہی. کوئی کل ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج کی روشنی بھی لوگ مانگنا شروع کر دیں, یار بھائی جان مجھے 500 روپے کی سورج کی روشنی دے دیں, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. پانی دیکھیں آج لوگ مانگ رہے ہیں, پانی اتنا کم ہو چکا ہے کہ پانی اب رینیویبل نہیں رہا, آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو رہا ہے. تو سورج کی روشنی ایک ایسی چیز ہے جو کہ اسٹیٹ دیر اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ ٹل قیامت سورج موجود ہے. اور پھر ہے جی اینڈ از اویلیبل اور فری آف کاسٹ ہے, ہمیں اس کے کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے. پھر ہے جی پروڈکشن آف الیکٹریسٹی بائی یوزنگ سولر انرجی از سیف اینڈ کازز نو پولوشن بٹ اسٹل ہیز دی سرٹن پرابلمس. سب سے بڑا پرابلم کاسٹ ہے. میں نے آپ کو یہ بتا دیا نا کہ گھر پہ لگانے کے لیے ایک آپ سمجھ لیں کہ 7 سے 10 مرلے کے گھر پہ لگانے کے لیے ایک سولر سسٹم 5 لاکھ روپے ریکوائرڈ ہے. دا میجر پرابلم از دی ہائی انیشیل کاسٹ آف سولر پینلز اینڈ اسٹوریج بیٹریز. ٹھیک ہے جی. پھر ہے جی ونڈ انرجی از آلسو اے رینیویبل سورس آف انرجی. اٹ ڈز ناٹ پروڈیوس پولوشن. ٹھیک ہے جی. ونڈ انرجی بھی ایک اچھا, لیکن یہ نوائز پولوشن پھیلاتا ہے. ابھی وہ کیا بھی دے گا. دا انیشیل کاسٹ از ویری ہائی. مور اوور ونڈ ٹربائن کور لارج ایریاز اینڈ ایکسپینسو لینڈ اینڈ آر ویری نوائزی. سو نوائز پولوشن یہ پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا جی پرابلمز انوالوڈ ان جنریٹنگ الیکٹریسٹی. تو یہ کور ہوگا آج کے لیے, یعنی کہ فار تھرسڈے اینڈ فرائیڈے. دس از ویری امپورٹنٹ. اب اگلی بات آخر میں غور سے سن لیں. بک پہ آپ نے یہ تمام کے تمام نوٹ بک جب آپ کو مل جاتی ہے منڈے کو, تو آپ نے یہ تمام کے تمام 5 پوائنٹس لکھ لینے ہیں. پیپر میں کوئی 2, کوئی پرٹیکولر ایک آ سکتا ہے, اور لانگ کوشچن میں سارے بھی آ سکتے ہیں. کوشچن کیسے آئیں گے جی؟ رائٹ دی پرابلمز انوالوڈ ان جنریٹنگ الیکٹریسٹی تھرو ہائیڈرو الیکٹرک پاور اینڈ تھرمل فاسل فیول, جو ہے نا فاسل فیول پاور اسٹیشنز. تو اس میں آپ یہ 2 لکھیں گے. تھرو نیوکلیئر پاور اسٹیشنز, تو تھرو سولر پاور اسٹیشنز. تو یہ وہ آپ کو علیحدہ ٹاپک بھی آ سکتا ہے, پورا ٹاپک بھی آ سکتا ہے. ویری امپورٹنٹ ٹاپک in terms of papers point of view. Okay, so you have 2 work to done for Thursday and Friday. میں نے بتا دیا. You have to draw this figure, label it, draw this figure, label it, draw this figure, label it. بے شک A4 کی وائٹ شیٹس پہ بنا لیں اور کاپی کے ساتھ اٹیچ کر لیں, اور draw this and label it. This is your first task. Second, you have to write all these 5 points, problems involved in generating electricity. ٹھیک ہے جی. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ پہ ٹاپک نیکسٹ کل کے لیے الیکٹرانک سسٹم ہوگا. یہ بہت مزے کی ڈائیگرام ہے, اس کو میں سمجھاؤں گا آپ کو, اور کوشش کروں گا ساتھ میں آپ کو یہ بیسک فیچرز بھی الیکٹرانکس کے پڑھا دوں. ٹاپک جو ہوگا نا, یوزز آف ویریس ڈیوائسز, ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس. یہ کمپیوٹر کا پارٹ ہے, ٹینشن کوئی نہیں ہے. یہ پہلے بھی آپ جانتے ہیں, یہ میں آپ کو خود ریڈنگ کے لیے دے دوں گا کہ آپ اسے پڑھیں. ان پٹ ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں, آؤٹ پٹ کیا ہوتی ہیں, اور پروسیسرز کسے کہتے ہیں, اور پروسیسر کیسے کام کرتا ہے. سو تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.